آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اور سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کا جو صبر ہے، اس پہ اگر ہم مثالوں کی بات کریں تو بہت زیادہ لمبا موضوع ہے۔ بہرحال اتنا تو ہم جانتے ہیں، وہ طائف کا واقعہ ہم نے شروع سے پڑھا چھوٹی کلاسوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر تک مارے لہولہان کر دیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں کی جو اخلاق کے خلاف ہو۔ اخلاقیات کا دامن آپ نے تھاما اور صبر کا دامن آپ نے تھاما۔ پھر یہی وجہ تھی کہ وہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا، پھر وہی مسلمان ہو گئے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک ٹھوس مثالیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے مخالفین جو تھے، آپ نے ان کے مخالفت کے باوجود صبر کیا، بہادری سے پیش آئے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ کفار کی جتنی بھی بد کلامی تھی، وہ بد کلامی کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ جواب دیتے تھے، صبر کرتے تھے۔ کفار کے تشدد پہ بھی آپ نے صبر کیا۔ شعب ابی طالب لفظ ہوتا ہے، شعب ابی طالب، یہ واقعہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اپنے خاندان سمیت لوگوں نے وہاں معصور کر دیا، بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ پہ اپنے گلی محلے کے لوگ، اپنے رشتہ دار جو ہے وہ انسان کو ایک جگہ پہ بند کر دیں اور وہ باہر نہ نکلنے دیں، کہ ادھر ہی رہنا پڑے، اور پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، پورے 3 سال گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ بس یہ ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی جو ہے جانور کا ذبح کرنے کے بعد جانور کے اندر سے جو گند ہوتا ہے وہ بھی پھینک دی، لیکن اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صبر کی بات کریں تو آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں، یہ بات ہمیں ہر کتاب میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر کا پہاڑ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لے لیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں بھی صبر کا دامن تھامنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا اتنا ہی کافی ہے، کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔